الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی مرہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا موضوع جس کے اوپر زیادہ تر گفتگو ہوگی وہ ہے باپ کی شان۔ جس آیت کو عنوان کے طور پہ میں نے پڑھا ہے، اس آیت مبارکہ کی دو آیات اسی طرح کی قرآن میں اور بھی ہیں۔ آیت ایک ہے لیکن حکم دو کاموں کا ہے، اور دو کام ایسے ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک کو کرو اور ایک کا انکار کر دو تو ایک قبول نہیں، دونوں کاموں کو کرو تو پھر نجات ہے۔ ان میں سے مثال کے طور پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک کام کو کوئی کرے، زکوٰۃ تو دے اور نماز کا انکار کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر وہ انکار کرتا ہے۔ ایک کام کرتا ہے دوسرے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، انکار نہیں کرتا، چھوٹ جاتا ہے مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن ایک کام کرتا ہے اس کا وہ اجر نہیں ملے گا جو کہ دوسرے کے کام کے ساتھ ملتا۔ دوسری آیت مبارکہ، چونکہ میں نے موضوع آگے باپ کی شان بیان کرنی ہے، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو تو مانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اس کو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ بولیے فائدہ، سرے سے آقا کا انکار کر دے اور توحید پرست ہو جائے، رسالت کا انکار کرے، مانے گی نہیں، اس کو توحید کام دے گی نہیں۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا بھی حکم مانے اور رسول کا بھی حکم مانے، اللہ کی بھی اطاعت کرے اور رسول کی بھی
اطاعت کرے۔ تیسری آیت مبارکہ جس کو آج میں نے عنوان بنایا ہے، عنوان کے طور پہ پڑھا ہے، خالق لم یزل نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ چونکہ موضوع ہمارا یہ ہے، اس کے اوپر جتنا آپ بولتے آئیں گے اتنا مجھ سے بلوا لیں گے۔ انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اب کوئی شخص اللہ کا تو شکر ادا کرے، اللہ کے حضور سر بسجود تو ہو جائے، لیکن ماں باپ ناراض ہوں، اس کی عبادت قبول نہیں۔ اب ایک شخص ماں باپ کو تو راضی کرتا رہے لیکن اللہ کی توحید کا اور اللہ کا انکار کرے تو اس کو بھی ماں باپ جنت میں پہنچا سکتے۔ جنت میں پہنچانے کے لیے ماں باپ کی خدمت کے لیے لازم ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ رسول کو بھی مانے، اور اگر وہ اللہ رسول کا منکر ہے تو اس کو بھی ماں باپ کی خدمت اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گی۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں بولیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ادا کرنا لازمی ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ بولیے۔ ایک مقام نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں میں تلاوت کر دوں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے کہا اے انسان ہماری عبادت کر، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آؤ میرے بھائیوں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ماں کی شان اپنی جگہ، ماں کا مقام اپنی جگہ، ماں کی رفعت اپنی جگہ، ماں کی بلندی اپنی جگہ، ماں کا ہر طرح سے مقام اپنی جگہ، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر سورہ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا قرآن گواہ ہے اور شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے۔ مالک لم یزل کے قرآن کے اندر کسی بھی مقام کے اوپر ماں کی قسم نہیں اٹھائی گئی، لیکن اللہ کا قرآن آخری سپارہ سورۃ البلد کے اندر مالک لم یزل نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا اللہ نے فرمایا سونیا مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کے اندر مصطفیٰ تیرے قدم لگے ہیں، میرا حبیب اس شہر کی قسم انت حل بهذا البلد، جو ہل والا کہلایا، جو عزت والا کہلایا، کیوں کہلایا میرا مصطفیٰ تو جو قدم لگاتا گیا میرے حبیب، مجھے اشعار یاد آتے ہیں پھر میرا وقت ٹوٹ جائے گا، میرے حبیب جہاں جہاں
تو قدم لگاتا گیا ہم وہاں کی قسمیں اٹھاتے گئے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اسی میں اگلی آیت میں فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، جو میں نے دعویٰ کیا تھا پورے قرآن میں ماں کی قسم نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے باپ کی قسم فرمائی ہے۔ فرمایا مجھے والد کی قسم، وَوَالِدٍ، وہ قسمیہ ہے، فرمایا مجھے والد کی قسم ہے۔ ایک والد کی واو ہے، ایک اس سے پہلے والی واو ہے، والد جو پہلے والی واو ہے وہ واو قسمیہ ہے، اس سے مراد ہے مجھے قسم ہے والد، والد کی قسم ہے، ولد فرمایا مجھے ولد کی بھی قسم ہے، والد کی بھی قسم اٹھائی، بیٹے کی بھی قسم اٹھائی، باپ کی بھی قسم آ گئی، بیٹے کی بھی قسم آ گئی۔ اب ہم سمجھنے کے لیے جب ہم نے مفسرین کرام کی تفسیروں کو اٹھایا کہ پتہ چلے باپ سے مراد کون ہے، ایک قول سے مراد ابو البشر باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، دوسرے قول کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کی اولاد سے اللہ نے 70,000 نبیوں کو بھیجا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرے قول کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ والد گرامی جن کے بعد کوئی اتنا عزت والا عظمت والا والد نہیں آیا، وہ میرے محمد کریم کا بابا عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ہیں، اور میرے حضور کا والد حضرت عبداللہ ہیں۔ مجھے یہاں بڑی بڑی روایات یاد آتی ہیں اور آپ کی سبحان اللہ کی گونج بھی کیوں، اس لیے میرا بھائی ہم نبی کی شان بیان کریں، نبی کا مقام بیان کریں، نبی کا رتبہ بیان کریں، نبی کی عزت بیان کریں، نبی کی وراثت بیان کریں، نبی کی ملکیت بیان کریں۔ مجھے بتائیے او میرے نبی جنت کے مالک ہیں، میرے نبی کے اعلان کے مطابق انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں باپ کے ہو۔ اگر میرا مصطفیٰ جنت کا مالک ہے، مصطفیٰ بھی عبداللہ کا ہے، جنت بھی عبداللہ کی ہے۔ بات آگے کرنے والی تھی، میں نے یہیں پہ کر دی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا مجھے والد کی قسم ہے، والد سے مراد حضرت عبداللہ ہیں اور ولد سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ فرمایا باپ سے مراد حضرت عبداللہ اور بیٹے سے مراد کائنات کے اندر ایسا بیٹا نہیں آیا نہ قیامت تک آئے گا، اور وہ جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، لجپال نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی زبانی سنیے، باپ کی عزت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، اور باپ کا شان اور باپ کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ لجپال نبی کے غلاموں، میرے نبی کا ازلی دشمن ابو جہل میرے نبی کو آ کے تکلیف دیتا ہے، اور جب میرے نبی کو تکلیف دی، اللہ کے پاک نبی حضور علیہ السلام کعبہ میں چلے گئے، اور کعبہ میں جا کے حضور کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگ کے میرے نبی روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، آنسوں بہاتے رہے۔ اتنے میں وقت بیت گیا، شام کا وقت آ گیا، حضرت امیر حمزہ میرے نبی کے چچا گھر میں واپس لوٹے، نوکرانی نے کھانا رکھا، جیسے کھانا رکھا، کھانا رکھ کے کہتی ہے ہاں آج محمد کا باپ ہوتا تو کوئی ایسے محمد کے ساتھ سلوک نہ کرتا، آج محمد کی ماں ہوتی آج ایسے کوئی سلوک نہ کرتا۔ حضرت امیر حمزہ چوکے سو گئے۔ آپ نے پوچھا او میری لونڈی بتا کیا ہوا ہے؟ کہا امیر حمزہ آج
آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑا ظلم کیا ہے، آج ان کو پتھر مارے ہیں اور آج کمانے مارتا رہا ہے، بڑی تکلیف دیتا رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کیا ابو لہب نہیں تھا؟ کہا ابو لہب بھی مار رہا تھا۔ کہا حضرت عباس نہیں تھے؟ کہا عباس تو باری باری جا رہے تھے محمد پہ۔ کہا بتاؤ اب میرا بھتیجا محمد کہاں ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں ہے، بس اتنا جانتی ہوں یہیں سے گھر سے نکلا ہے اور کعبہ کی طرف گیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی کے چچا اسد اللہ اسد الرسول حضرت امیر حمزہ، اللہ کا بھی شیر اور رسول کا بھی شیر، جسے میرے نبی نے یہ ٹائٹل دیا ہے اور فرمایا کہ آج میرے امیر حمزہ کو فرمایا عرش کے ستونوں پہ لکھا گیا ہے یہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ حضرت امیر حمزہ تلاش کرتے کرتے اپنے بھتیجے کو جا تلاش کیا، میرے نبی کو جب تلاش کیا، آقا ایسے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے میرے نبی رو رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے ایسے میرے نبی کے کندھے سے پکڑا اور کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، آج آپ کا چچا آپ کے پاس آ گیا ہے، روتے کیوں ہو؟ میرے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور ہاتھ چھڑا کے کہا جاؤ امیر حمزہ، میرا کوئی چچا نہیں، آج میرا باپ ہوتا میرے ساتھ لوگ یوں سلوک نہ کرتے، آج میری ماں ہوتی آج میرے ساتھ کوئی سلوک یوں نہ کرتے۔ اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپتی اور وہ کہتے ہیں ماں مرے تھے ماں مرے تھے ماں پہ مک دے باپ مرے گھر ویلا شالن مرن ویر کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا۔ میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ آج میرا کوئی چچا نہیں۔ حضرت امیر حمزہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ۔ حضور نے وہاں پہ بتا دیا کہ باپ کا مقام کیا ہے اور باپ کی ہمدردیاں کیا ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے اشارہ دے دیا اگر باپ کا سایہ سر کے اوپر ہو، بندہ کہیں پہ بھی کھڑا ہو لگتا ہے جیسے پورا آسمان میرے لیے چھت بنا ہوا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے پھر انسان کو لگتا ہے میرے اوپر چھت کے نیچے بیٹھ کے بھی لگتا ہے میرے اوپر کوئی چھت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے باپ کی عزت عظمت بتا دی۔ اور میرے نبی کے غلاموں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ 32 جلدوں کے اندر لکھا، اس میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں میرے نبی آئے، زور سے بولیے سبحان اللہ، میرے آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اللہ کے پاک نبی جب مدینہ میں آ گئے یہ مشہور ہو گیا، مدینے کے آس پاس کے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا اللہ کا ایک ایسا نبی آیا ہے جو اس کو راضی کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے محمد راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ بات پھیلتی گئی، لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات ملک شام تک پہنچی، اور ملک شام میں ایک نوجوان نیک سیرت، عبادت و ریاضت کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، جو نوجوانی کے عالم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ نوجوانوں آؤ محمد کریم کے صحابہ نوجوانوں کو فالو کرو،
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ملک شام میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، کانوں میں آواز آئی محمد کریم مدینے میں آ گئے ہیں، اور سنا ہے ہر بندے کی خواہش ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کی بھی خواہش تھی میرا خدا راضی ہو، سجدہ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، رکوع کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر ایک دن سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے پڑھا جیسے اس نوجوان نے یہ پڑھا کہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی جھکے یا نہ جھکے، جو جھکتا ہے اپنے لیے جھکتا ہے، جو نہیں جھکتا اپنا نقصان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ پھر بھی خدا ہے۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ پھر بھی وہ واحد کی شان والا، یکتا کی شان والا، سمیع کی شان والا، بصیر کی شان والا، اس کی بصارت میں فرق نہیں، علیم ہونے میں فرق نہیں، اس کی وحدانیت میں فرق نہیں آتا۔ کوئی جتنا بڑا مشرک ہو جائے اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ واحد ہے۔ اب جب اس نے یہ پڑھا اللہ الصمد، دل میں خیال آیا او بندہ خدا، اللہ کے حضور تو جھکتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اب تو ایک اور یہاں پہ آپشن مل گئی ہے، ہو سکتا ہے تو سجدے کر وہ راضی ہو نہ ہو سکتا ہے تو نماز پڑھ وہ راضی ہو نہ ہو سکتا ہے تو صدقات و خیرات دے وہ راضی ہو نہ ہو سکتا ہے تو حج کر وہ راضی ہو نہ ہو، اس کی مرضی، قبول کرے یا نہ کرے، راضی ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں پر ایک آپشن تو ہے، چلا جا اس چوائس کو اپنے مقدر بنا لے، چلا جا مدینے میں، اگر مدینے والا راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ چلتا چلتا، توجہ کرنا، تھوڑا سا لطف لینا، چلتا چلتا جیسے جا رہا ہے ادھر موت کو کہہ رہے موت میرے قریب نا، دو گھڑیاں رک جا تقدیریں سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے، ہاں دو گھڑیاں رک جا تقدیریں سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے، پھر جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک۔ اور جب بندہ مدینے کی تیاری کرتا ہے نا، شاعر کہتا ہے وہ منظر کشی اس نے کی ہے، مینوں پاؤ پھلاں دے ہار میں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیجئے، مینوں پاؤ پھلاں دے ہار مینوں پاؤ پھلاں دے ہار میں، ہاں مینوں پاؤ پھلاں دے ہار ویکھن سونے دا دربار میں، یا ویکھن سونے دا ملک شام سے چلا، نوجوانی کا عالم ہے، بڑھاپا نہیں ہے، نوجوانی میں آیا، اور جب مدینے کی اس کو دیواریں نظر آنے لگی، مدینے کی سرحدیں نظر آئیں، خوش ہو گیا۔ اے موت ٹھہر جا میں مدینے اے موت میں مدینے ستا
ہو یا نصیب میں اپنا، جیسے میرے نبی کا مدینہ نظر آیا رو رو کے التجائیں کرنے لگا، اور مدینے میں پہنچا مسجد نبوی میں کہنے لگا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد؟ اور ساتھ میں کہنے لگا السلام علیک یا محمد الرسول اللہ، سلام اللہ کے رسول محمد۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہاں ہے محمد؟ اور مزے کی بات یہ سب سے پہلے ملاقات ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ میرے نبی نے کہا تو نے کیا کہنا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا بس بتاؤ تو صحیح۔ حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا محمد کا ایڈریس اور پتہ پوچھنے والے میں تجھے بتاؤں میں خود محمد ہوں، اور میری ماں اماں آمینہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ سنا ہے، جس نے محمد کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ عبادت قبول کرے نہ کرے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی مرضی، آئے عبادت قبول کرے نہ کرے، لیکن میں نے سنا ہے جس کو اللہ راضی کرنا ہو وہ محمد کو راضی کرے۔ میرے نبی نے فرمایا صدقتا، فرمایا بے شک تو نے سچ کہا ہے، بات ایسے کی ہے جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں میرا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ عرض کرتے سونا عبادت بڑی کرتا ہوں، لیکن میرے دل نے خیال کیا کہ جا محمد کو راضی کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مسافر ہے، سفروں کا تھکا ہوا ہے، سفر کا ابھی ریسٹ کر۔ حضور نے اس کو بٹھا دیا، اور صحابہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ ایک دن نا حضور آ گئے، باپ کی شان کے اوپر ہماری گفتگو تھی نا، والد کی شان کے اوپر گفتگو ہے، اور اسی پہ اکتفا کرنے والا ہوں، چونکہ گھنٹوں کا موضوع ہے، اس کو جتنا چھیڑتا جاؤں گا اتنا آگے یہ بڑھتا جائے گا موضوع، اس کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ایک دن مسجد نبی میں آئے، اور جیسے حضور آئے تو اس کو تھوڑا سا اس کے چہرے پہ حضور نے اداسی دیکھی۔ حضور نے فرمایا اچھا اپنے گھر کا حال بیان کر، چونکہ نبی دل کا حال جاننے والے ہیں نا، حضور دل کا حال جان گئے تھے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر کا حال بیان کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا بیان کروں؟ فرمایا جب تو آیا تھا تیرے گھر میں تیرے پیچھے کوئی تھا؟ مزے کی بات ہے، نوجوانوں کو سبق بھی ہے اور میرے لیے بھی سبق ہے، سب کے لیے سبق ہے اس گفتگو میں، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کا اس وقت کا حال بیان کر جب تو ادھر آیا۔ اس نے عرض کی اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، نہ بہن ہے نہ کوئی بھائی۔ حضور جب میں آنے لگا نا تو میری ماں میرے پاؤں پکڑتی تھی کہ بیٹا نہ جا، یہیں پہ رہ جا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آگے کو بڑھا تو میرا باپ آگے بڑھ بڑھ کے مجھے سینے سے لگا لگا کے کہتا تھا بیٹا رہ جا، ہماری اکلوتی اولاد ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ حضور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہاں مدینے میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ راضی ہو جائیں، جب آپ راضی ہو جائیں گے خدا راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اب 2 منٹ 1 منٹ کے اندر میں اس کو بات کو مکمل کروں۔ حضور نے فرمایا اچھا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا پھر تیرے دل نے خیال کیا نا اللہ الصمد پڑھ کے کہ اللہ بے نیاز ہے،
اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے، راضی ہو نہ ہو۔ اب تجھے پھر یہ بات تیرے ذہن میں آئی کہ رسول کو راضی کروں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا عرض کنا ہوا یا رسول اللہ، ہاں، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایسے ہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بتاؤں، رضا الرب فی رضا الوالد۔ فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ فرمایا جا نوجوان، اگر خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے جا پھر اپنے باپ کو راضی کر۔ جب تیری ماں اور تیرا باپ راضی ہو جائے گا، فرمایا میں مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاؤں گا، وہ خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا جا ان کی خدمت کر اور ان کا سہارا بن، ان کی خدمت کرے گا، ان کو راضی کرے گا۔ یہ آج کے نوجوان کی میں بات نہیں کر رہا جس کی ساری رات ہوٹلنگ میں گزرتی ہے، جس کی ساری رات چوکوں میں گزرتی ہے، باپ پوچھے تو آگے جھڑک دیتا ہے، ماں پوچھے تو آگے جھڑک دیتا ہے، بہن پوچھے تو گالیاں دیتا ہے۔ اس نوجوان کی بات نہیں کر رہا۔ ارے آج کا نوجوان اگر دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تیرے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں، تجھے نوکری مل جائے، تجھے جاب مل جائے، کسی کے محتاجی نہ ہو، پھر ایسے کر، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر، ان کو راضی رکھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ راضی ہو گئے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، وہ خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوی